بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رہنے والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزوہ احزاب کی 12 نمبر قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، بات ہو رہی ہے کل تقسیم کی۔ غنائم میں سے 2 آدمی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نذیر کی یہود کے غنائم میں سے 2 آدمیوں کے سوا جو محتاج تھے کسی انصاری کو کچھ نہیں دیا، اور وہ 2 آدمی حضرت سہیل بن حنیف اور حضرت ابو دجانہ سماک بن خرشہ تھے، جو مارکہ احد کے 2 ہیرو تھے، جو مسلمانوں کی شکست کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہے تھے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نذیر کے سردار کی تلوار، اوس کے سردار حضرت معاذ کو عطا فرمایا، اور یہ تلوار عربوں میں مشہور ہے۔ بنی نذیر کے جلاوطنی سے منافقین نے بڑا تاثر لیا، اور انہیں اس کا بڑا ہم اور غم تھا، کیونکہ یہ یہود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ان کا بازو اور سہارا تھے۔ اس لیے منافقین اور خصوصاً عبداللہ بن ابی کو یہود کی جلاوطنی کا بڑا دکھ ہوا، اور مدینہ سے بنی نذیر کے یہود کے جلاوطن سے متقع یثرب میں اس خطرناک عنصر میں سے صرف بنی قریظہ کا قبیلہ باقی رہ گیا تھا، جو مارکہ احزاب میں عظیم غداری کا ارتکاب کے بعد انجام کار ہوا تھا، اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے مکمل طور پر تباہ بھی ہو گیا تھا، جیسا کہ ابھی اس کی تفصیل ہم بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بنی نذیر کے ساتھ ہو کر لڑنے کے باوجود انہیں معاف بھی کر دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے بنی نذیر کی یہود کی جلاوطنی کے واقعے کے بارے میں سورہ حشر کی مکمل طور پر نازل فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے بنی نذیر کو یہود کی جلاوطنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے: اس ذات نے اہل کتاب میں سے کفر کرنے والوں کو پہلے اجتماع پر ان کے گھروں سے نکال دیا، تم ان کے نکلنے کا گمان بھی نہ کرتے تھے، اور انہوں نے بھی خیال کیا کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے، بس اللہ ان کے پاس وہاں سے آیا جہاں سے ان کا گمان بھی نہ تھا، اور اس نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، اور ہاتھوں اور مومنین کے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو برباد کرتے تھے۔ اے عقل مندو، عبرت حاصل کرو، اگر اللہ تعالیٰ نے ان پر جلاوطنی کو فرض نہ کیا ہوتا تو وہ انہیں دنیا میں عذاب دیتا، اور آخرت میں ان کے لیے آگ کا عذاب ہے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، اور جب اللہ کی مخالفت کرے تو اللہ شدید عذاب دینے والا ہے۔ اور سورہ حشر میں صریح لفظ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی نذیر کے یہود نے جو اموال چھوڑے، ان کا خاص طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصرف میں ہونا ضروری ہے، اور کسی سپاہی کے لیے ان میں سے کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے: اللہ نے اپنے رسول کو بستیوں والوں سے جو غنیمت دی ہے، اس سری کے باوجود جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین کو بنی نذیر کے یہود کی غنائم سے مخصوص کرنے کا عزم کیا تو آپ نے انصار کے دلوں کو خوش کرنے کے لیے ان سے اجازت طلب کی۔ اسی طرح سورہ حشر میں ان منافقین کے لیے سرزش بھی آتی ہے جنہوں نے بنی نذیر کو نبوی انتباہ کے مسرد کرنے کی ترغیب دی، اور مسلمانوں کو مقابلہ کرنے پر ان کی حوصلہ افزائی کی، اور انہیں یقین دلایا کہ وہ موت تک ان کے پہلوں میں کھڑے رہیں گے۔ پھر انہوں نے انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ ہے جس کا: کیا تو نے ان منافقین کو دیکھا جو اہل کتاب میں سے اپنے کافر بھائیوں سے کہتے تھے کہ اگر تم کو نکالا گیا تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے، اور ہم تمہارے بارے میں کبھی کسی کو نہیں بتائیں گے اور نہ مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ اگر ان کو نکالا گیا یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے، اور اگر انہوں نے ان کی مدد کی تو پشت پھیر جائیں گے، اور پھر ان کی مدد
نہ کی جائے گی۔ اور یہ چوتھا فوجی دستہ ہے، غزوات ذات الرقاع، اس کا ہم ذکر یہاں کر لیتے ہیں کہ اور یہ چوتھا فوجی دستہ ہے جسے مسلمانوں نے مارکا اسد احد کے بعد اور مارکا احزاب سے قبل تیار کیا، اور اس دستے کی کمان خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیار غطفان تک کی، جو ارض نجد میں الصاد اور الشکرت کے درمیان واقع ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حملہ میں جس فوج کی کمان کی وہ 400 جان بازوں سے بنی تھی، اور اس حملہ کا مقصد احراب نجد کو جو قبیلہ غطفان سے تعلق رکھتے تھے ان کے گھروں میں ضرب لگانا تھا۔ اسلامی فوج کی انٹیلیجنس کی خبر ملی کہ غطفان میں سے محارب اور بنی صغیر نے مارکا احد میں پہنچنے والی مصیبت کے بعد مسلمانوں کو حقیر سمجھتے ہوئے مدینہ پر حملہ کرنے کا ارادہ اور عزم کیا ہوا ہے، اور اس کے لیے وہ اکٹھ کر رہے ہیں۔ مدینہ کی انٹیلیجنس نے یہ معلومات ایک شخص سے حاصل کی جو مدینہ میں اپنا سامان لے کر آیا تھا، اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قبیلہ کے اکٹھ کی اطلاع ملی تو آپ نے جلدی سے چڑھائی کرنے کے لیے تیاری کیا، احکام صادر کرنے میں تردد سے کام نہ لیا تھا۔ اس کے لیے مسلمانوں کو غطفان سے اس بات کی توقع تھی کیونکہ وہ نجد میں بڑا قومی اور شجاع قبیلہ تھا اور مسلمانوں سے شدید دشمنی رکھتا تھا، اور اس کثرت میں تھا کہ مختصر وقت میں کئی ہزار کو اکٹھا کر سکتا تھا، اور اس قبیلے کے جوان غزوہ احزاب کی ریڑھ کی ہڈی تھے، جو ہماری اس سیریز کا موضوع ہے، اس ایپیسوڈ کا موضوع ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ آپ اس قبیلہ کو افواج کی اپنے مناظر سے مارچ کرنے سے قبل اس پر اچانک حملہ کرنے کی قوت پالیں، اور یہ دوسری بار ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غطفان سے ان کے گھروں میں جنگ کرنے کے لیے جلدی کی، اور اس سے قبل بھی آپ ایک فوجی دستہ کے ساتھ ان کی تعدیب کے لیے ارض نجد کی ایک جگہ کی طرف گئے جسے ذی امر کہا جاتا ہے، اور یہ غزوہ بدر سے بعد اور مارکا احد سے قبل کا واقعہ ہے۔ اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کے ساتھ غطفان کی طرف جانے کا عزم کیا تو آپ نے اپنے دستور کے مطابق ایک حکم جاری فرمایا جس کے بموجب آپ نے حضرت عثمان بن عفان کو مدینہ کا حکم مقرر کیا تھا، جو اس غزوہ میں آپ کی غیر حاضری کی مدت میں آپ کی نیابت کریں گے۔ اور ماہ جمادی الاول 4 ہجری میں اسلامی فوج نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمان میں مدینہ سے روانگی کے ساتھ غطفان کی طرف مارچ کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس دفعہ غطفان نے اکٹھ کرنے میں بہت جلدی کی، اور یہ بات یوں ہے کہ اسلامی فوج ابھی اس مقام پر پہنچ نہیں پائی تھی، اور مدینہ سے فقط 2 مرلوں پہ تھی کہ جس نے غطفانی اور فوج کو دیکھا کہ انہوں نے اس کے لیے بڑی فوج تیار کی ہوئی ہے۔ تو دوستو یہیں پہ رکتے ہیں، کل انشاءاللہ تعالی ہم یہیں سے شروع کریں گے۔ اللہ حافظ۔